متحدہ عرب امارات پر حوثی باغیوں کے حملے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری کے آخری 10 دنوں میں متحدہ عرب امارات پر حوثی باغیوں نے، جن کا تعلق یمن سے ہے، 2 بڑے شدید حملے کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر کا موضوع ہے وہ یہی ہے، سلسلہ وہی ہے بین الاقوامی امور کے اوپر لیکچرز کا، دا چینجنگ ورلڈ۔ تو جیسا ہم نے بتایا، آج ہمارا موضوع ہے متحدہ عرب امارات پر حوثی باغیوں کے حملے، اور یقینی بات ہے کہ اس سے جو اہم ترین بات نکلتی ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ کسی سنگین صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے ان حملوں کے بعد۔ تو آئیے ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جنوری کے آخری 10 دنوں میں متحدہ عرب امارات کو 2 مرتبہ یمن کے حوثی باغیوں کے شدید حملوں کا سامنا رہا۔ پہلا ابو ظہبی کے تیل تنصیبات پر ہوا، دوسرا ابو ظہبی میں ہی امریکی فوجی اڈے پہ، جہاں 2000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ پہلا ڈرون حملہ تھا، جبکہ دوسرے میں حوثی باغیوں کے مطابق بیلسٹک میزائل داغے گئے، یعنی یہ اور زیادہ خوفناک تھا۔ جانی نقصان بھی ہوا اور تیل کے ٹینکرز میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ خلیجی اتحاد، جس میں UAE کے 6 ممالک شامل ہیں، کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی۔ خاص کر سعودی عرب نے اس کا بھرپور جواب دیا اور ان پہ جواباً یمن میں جا کر فوجی حملے کیے، اور UAE نے بھی ایسا ہی کیا۔ یمن 2015 سے غیر مستحکم صورتحال سے دوچار ہے، جب حوثی باغیوں نے منتخب صدر کو بزور طاقت ہٹا کر دارالحکومت صنعا اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صنعا جو ہے وہ یمن کا دارالحکومت ہے، اور حوثی باغی جو ہیں انہوں نے بغاوت کر کے منتخب صدر کو ہٹا دیا تھا اور اس پہ قبضہ کر لیا تھا دارالحکومت پہ۔ اس وقت یہ خانہ جنگی چل رہی ہے زبردست قسم کی، لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہیں، 6 خلیجی حکومتیں جو ہیں یمن کی منتخب حکومت کی حمایت کر رہی ہیں اور حوثی باغیوں سے برسر پیکار ہیں، ان کے خلاف جنگ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی نہیں، یمن میں واپس جو منتخب حکومت ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ یمن جو ہے وہ بالکل بارڈر کرتا ہے سعودی عربیہ سے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس خانہ جنگی میں اب تک 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمن کی جو خانہ جنگی بدترین خانہ جنگیوں میں شمار ہوتی ہے اس وقت دنیا کی۔ حوثی باغیوں کے حملوں کی ٹائمنگ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر نئے سال کے آغاز پر علاقے اور خطے یا یمن تنازع میں کیا ایسی نئی چیز شامل ہوئی کہ انہیں فوری طور پر متحدہ عرب امارات کو فوجی کارروائی کا نشانہ بنانا پڑا، بلکہ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس حملے سے براہ راست امریکہ جیسی سپر پاور سے فوجی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ گزشتہ سال مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا سے اپنی موجودگی کو برائے نام کر چکا ہے۔ ان حملوں نے جہاں 6 خلیجی ممالک کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا، وہیں پر خطے اور اس سے ملک ملکوں نے اس کی بڑی شدید مذمت کی کہ بھائی UAE پہ خواہ کیوں حملہ کر دیا۔ پاکستان نے پاکستان جو ہے وہ UAE کا بڑا قریبی دوست ہے، فوراً متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اعادہ بھی کیا اور حملوں کی شدید مذمت بھی کی۔ ہر سطح کے اوپر پاکستان نے کیا، وزیر اعظم کی سطح پہ بھی، وزارت خارجہ کی سطح پہ بھی، اور حکام کی سطح پہ بھی۔ جنوری کے آخری 10 دنوں میں ہونے والے ان حملوں میں متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظہبی میں واقع تیل کی تنصیبات کو ڈرون حملوں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کی ذمہ داری حوثی ملیشیا نے قبول کی۔ حوثی باغی جو ہیں وہ ایک پوری ملیشیا ہے، ایک فوجی ملیشیا کی طرح وہ ایکٹ کرتے ہیں، باقاعدہ حملے کرتے ہیں، سعودی عربیہ پہ حملے کرتے ہیں، وہ UAE پہ حملے کرتے ہیں، بحرین پہ حملے، تو ہر جگہ وہ حملے کرتے ہیں۔ ان حملوں میں کچھ اپنے ٹارگٹ پہ لگے اور تیل کے ٹینکرز میں آگ لگ گئی، جبکہ ان میں سے کام کرنے والے 3 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے۔ ان میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا۔ پاکستانی جو ہیں وہ UAE میں بہت بڑی تعداد کے اندر، یعنی کوئی تقریباً 10-15 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور مختلف تنصیبات پہ کام کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک کے اتحاد میں شامل ممالک نے فوری جوابی کارروائی کی اور حوثی باغیوں کے یمن میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ایسی ہی کارروائی کی بتایا جاتا ہے کہ صنعا میں حوثی باغیوں کے 60 افراد ہلاک ہوئے ان حملوں میں، جو کہ جوابی کارروائی میں سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ نے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب پر بھی حوثی باغیوں کے حملوں میں تیزی آئی، لیکن وہاں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ 24 جنوری کو پھر حوثی باغیوں نے متحدہ عرب امارات پر ایک اور حملہ کیا۔ اس مرتبہ نشانہ امریکی فوجی بیس تھا،
یہ غور کرنے کی بات ہے متحدہ جہاں 2000 امریکی فوجی مقیم ہیں جو امارات کی حفاظت اور فوجوں کی تربیت کے لیے ہیں۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بلسٹک میزائل فائر کیے، جواب میں امریکی بیس سے پیٹریاٹ دفاعی سسٹم سے کارروائی کی گئی، کسی بھی جانی مالی نقصان کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ حملہ آور میزائل فتح ہی میں تباہ کر دیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے پیٹریاٹ میزائل دفاعی سسٹم جو ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی نصب کیا تھا اس زمانے میں، جبکہ صدام حسین نے اپنا پہلا حملہ کیا تھا کویت کے اوپر۔ یاد رہے کہ امریکہ نے پیٹریاٹ دفاعی نظام جو میزائل حملوں کے خلاف جدید ترین دفاعی نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے، سعودی عرب، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کو فراہم کیے ہیں، اور ایسے ہی کسی بھی اچانک حملے میں وہ کام آتے ہیں۔ عرب ملکوں کے فضائی دفاع میں پیٹریاٹ سسٹم سب سے اہم ہے، اور یہ اس وقت نصب کیے گئے جب صدام حسین نے سعودی عرب پر حملہ کیا، لیکن یہ اس کے جدید ورژن ہے، یہ جو اب جو ہے جو امریکی بیس کے اوپر ہے۔ سعودی عرب کی ارامکو تیل کی ریفائنری حوثی باغیوں کے حملے میں بھی اسی دفاعی نظام میں بڑا کردار ادا کیا، اور کسی بڑے نقصان سے نہ صرف ریفائنری اور سعودی عرب کو بچا لیا بلکہ دنیا میں تیل کی سپلائی کو منقطع ہونے سے روکنے میں اہم کردار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات تھی ارامکو، اس پر حملہ کر دیا تھا، کچھ عرصے کے لیے وہ تیل یعنی کچھ عرصے سے مراد ہے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ تیل کی سپلائی معطل رہی، لیکن بعد میں وہ ریسٹور کر دی گئی، وگرنہ بڑا بحران پیدا ہو جاتا۔ پیر کی صبح اس حملے کی اطلاع متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی طرف سے دی گئی، یعنی اگلے دن ہی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی فوجی کارروائی کی بھی تفصیلات بتائیں، جن میں F-16 لڑاکا بمبار طیاروں نے ایک طیارے نے حصہ لیا۔ F-16 آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ہے، امریکہ کے دیے ہوئے یہ بڑے جدید ترین فائٹر بمبر طیارے ہیں۔ اس حملے میں اماراتی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق دعویٰ کیا گیا کہ یمن کے الجاف کے صوبے میں حوثی باغیوں کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا، یعنی جہاں سے یہ میزائلز فائر کیے جاتے ہیں، بیلسٹک میزائل فائر کیے جاتے ہیں، ان کو ہی تباہ کر دیا۔ اس کی فوٹیج بھی میڈیا کو جاری کر دی گئی، وہ سب کو نے دیکھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تازہ حملوں میں متحدہ امارات کی ریاست ابوظہبی کو نشانہ بنی رہی۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں UAE کی تیل کی تنصیبات ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ تیل کی تنصیبات۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ تیل جو ہے وہ کوئی صرف UAE والے تھوڑی استعمال کر رہے ہیں، یا عرب یا خلیج تعاون کونسل تھوڑی استعمال کر رہی ہے، تو وہ ساری دنیا میں جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک طرح سے یہ حملہ جو ہے یہ ساری دنیا کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوا ہے حوثی باغیوں کی طرف سے۔ یہ بڑی غیر ذمہ داری کی وہ ہے، لیکن حملوں میں اور جوابی کارروائی کے بعد بھی حوثی باغیوں کی طرف سے کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات پر مزید حملے کیے جائیں گے۔ یعنی ان کی جو آپ غور کر لیں کہ وہ اس بات پہ پشیمان نہیں ہیں کہ یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی اس تازہ لہر نے خطے میں حالات میں سنگینی پیدا کر دی، جو کافی عرصے سے خاموش ڈپلومیسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور عرب دنیا کے سب سے محفوظ علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ کمرشل ہب ہے متحدہ عرب امارات، خاص طور پہ دبئی آپ کو معلوم ہے، اور بڑی تعداد میں غیر ملکی اپنے روزگار کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کی تعداد 15 لاکھ ہے، جو کل آبادی میں 13% ہے۔ بھارت کے بعد یہ سب سے زیادہ متارکین کا گروپ ہے۔ یہ بین الاقوامی تجارت اور لین دین کا مرکز بھی مانا جاتا ہے، اور امارات کے حکمرانوں نے اسے اسی طرز پر اٹھایا، اور اس کی پالیسی سے ان کی جو خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، وہ اسی طرز کی ہے کہ یہاں پر فارینرز آئیں، یہاں پر رہیں، کام کریں، اور ان کو ایک بہت ہی سازگار ماحول، ہر قوم اور مذہب و نسل کا جو فرد ہے وہ اپنی مہارت اور ضرورت کے لحاظ سے یہاں کام کرتا ہے، اسے روزگار ملتی ہے، اور جواباً وہ اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آتی ہے اور پرسکون طریقے سے روزگار کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمارے اسی لیے UAE سے اتنے قریبی لنک ہے، تقریباً $10 ارب سے زیادہ سالانہ اپنے ملک بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی ہے، جو کہ عرب ممالک میں دبئی اگر پاکستانیوں کا دوسرا گھر کہا جائے تو بھیجا۔ دبئی کو پاکستانی اس طرح کہتے ہیں ہم دبئی جا رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت عرصے سے ایک زمانے میں دبئی چلو ملک کے روزگار تلاش کرنے والوں کے لیے ایک مقبول اور پرکشش سلوگن تھا۔ لوگ کہتے تھے چلو دبئی چلو۔ آپ کو یاد ہوگا اس پہ ایک ڈرامہ بھی بنا تھا، دبئی
ہماری مصیبت کے وقت کا کام آنے والا دوست ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گزشتہ سالوں میں جب شدید معاشی بحران کا شکار ہوئی تو اس نے $2 ارب کی فوری امداد جو ہے وہ فراہم کر دی یہ رکھنے کے لیے، اور 2 سال کے بعد اسے رول اوور بھی کر دیا، مانگا واپس نہیں لیا ابھی تک۔ انہوں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، بعد میں دے دیجیے گا، یعنی واپس بھی نہیں مانگا۔ کرونا اور تیل کی کم قیمتوں کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ خود UAE جو ہے بڑی شدید اقتصادی اس میں آیا ہے، آپ کو معلوم ہے ان کی جو ایمریٹس ایئر لائنس وغیرہ ہیں ان پہ بھی بڑا دباؤ پڑا، لیکن انہوں نے پاکستان کی مدد کرنے میں بہت سے کام نہیں لیا، اور اس کا وہ ماہرین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ کرونا دور کی معیشت سے واقف ہیں۔ ہمیں ایک شکر گزار قوم کے طور پر اپنے ان دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے جب جذبات میں کوئی ذمہ دار حکومتی وزیر یا لا علم تبصرہ نگار ان پر بے جا تنقید کرتے ہیں۔ اگر یہی وتیرہ رہا تو ہم دوستوں کو نالا کر دیں گے اور تنہا رہ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کئی دفعہ بڑی غیر ذمہ دارانہ قسم کی تنقید ہوتی ہے UAE کے اوپر، بغیر سوچے ہوئے ان کے اندرونی معاملات پہ، ان کے حکمرانی کے طرز پہ، ان کے اسٹائل کے اوپر، اور بہت ساری، اور ان کے جو وہ کسی سے دوستیاں کرتے ہیں یا اپنی بزنس کی پالیسی کے لحاظ سے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو ہم ان کے اوپر خواہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے کو غور کریں، کیونکہ ہر ملک کی اپنی خارجہ و معاشی پالیسی ہوتی ہے، اسے سمجھ کر بیانات دینے چاہیے اور اپنی پالیسیوں کو اس سے ہم آہنگ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو ان کی، کیونکہ وہ ہمارے کہنے پہ تو اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، چاہے جتنی مرضی دوستی ہو، چاہے جتنی مرضی برادری ہو، چاہے جس قسم کی بھی نظریاتی تعلقات ہوں، لیکن یہ پالیسی تو وہ اپنے عوام کے مفاد میں بناتے ہیں، اپنے ملک کے مفاد میں بناتے ہیں، اپنی خوشحالی کے مفاد میں بناتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ ہمارے کہنے سے یا ہماری تنقید کرنے سے یہ پالیسی چینج ہو جائے گی۔ وہ تو خود ہمارے کو روزگار مہیا کر رہے ہیں، ہمارے کو امداد مہیا کر رہے ہیں، تو وہ کیوں ہماری بات سن کے کریں گے؟ یہ نہیں کہ بس برادر یا دوست قیدی اور افواہوں اور کہانیوں پر جذباتی ڈپلومیسی شروع کر دی۔ ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہے کہ ہر شخص نازک اور حساس بیرونی تعلقات پر اپنی خود ساختہ ماہرانہ رائے کا اظہار کرتا ہے۔ افسوس کہ اپنے بدترین معاشی حالات سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ دیکھیں، میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے جیسے دوسرے ملک یا جو ہیں وہ اپنی اندرونی صورتحال، اپنے عوام کی صورتحال، اپنی اقتصادی صورتحال ہے، بڑی اور بے سروپا سوچ ہمارا قومی شغل بن گیا ہے، جس کا اظہار ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی قطری خط کا ذکر کرتے ہیں، تو کبھی شاہی طریقہ کار حکمرانی پر تنقید، اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو پھر کشکول بھی بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یقینی بات ہے، پھر امداد آپ کو کون دے گا اگر آپ ان کے ہر چیز کے اوپر تنقید کریں گے؟ دنیا میں شاید ہی وزراء روز اتنے بیانات دیتے ہوں جتنے کہ ہمارے ملک میں۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقل یعنی بیانات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مطلب یہ کہ ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات جیسے مصیبت کے وقت کام آنے والے دوستوں کے اوپر اپنی زبان کھولنے سے پہلے، اپنی بیانات دینے سے پہلے، اپنی تنقید کرنے سے پہلے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ تو ہم ہیں۔ متحدہ عرب امارات ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے۔ تیل کم ہونے کے باوجود یہ خوشحال ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی مارکیٹ ہے، ہوائی اڈہ اور پورٹ بھی اس کے پاس ہے ایک بین الاقوامی۔ اس کی ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین اور مصروف ترین فضائی کمپنیوں میں شمار ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح اس کے پورٹ بھی ہر وقت سامان کے کنٹینروں سے بھرے رہتے ہیں، جہاں سے یہ یورپ، افریقہ، ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا اور نیوزی لینڈ تک جاتے ہیں۔ یہی اس کی خوشحالی کا راز بھی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کرونا کے 2 سالوں میں اسے شدید اقتصادی دباؤ کا سامنا رہا۔ یہاں روزگار کے مواقع وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تاہم اس کے حکمرانوں نے کئی ایسی اقتصادی اور خارجہ پالیسیوں میں تبدیلیاں کی ہیں جن سے یہاں پر دوبارہ خوشحالی آ سکے، اور اس کی سابقہ پوزیشن جو ہے برقرار ہے، یعنی یہاں پر اقتصادی وہ ہے۔ اگر UAE خلیجی اتحاد کا حصہ ہے تو اس کے تعلقات قطر اور ایران سے بھی اچھے ہیں، یعنی انہوں نے ایک بیلنس قسم کی پالیسی کو اپنایا ہوا ہے UAE کے اندر۔ اگر وہاں لاکھوں پاکستانی ملازمت کرتے ہیں تو بھارتی باشندے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اس نے بھی وہاں یعنی بھارت نے بھی وہاں بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہاں بھی اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے۔ اور جب اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اگر ہمارے مفادات کو کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ کے لیے اسے اپنی
تنقید کا نشانہ بنائے۔ دوسرے الفاظ میں اپنے معاشی اور تجارتی مفادات کو اولویت دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے شروع ہی سے متوازن پالیسی اختیار کر رکھی ہے، یعنی سب سے دوستی اور کسی سے بھی دشمنی نہیں، کیونکہ اس کا ٹارگٹ خطے کا معاشی ہب بننا تھا، جس میں وہ کامیاب رہا۔ خاص کر لبنان کی تباہی کے بعد اس کا یہ کردار بڑا اہم ہو گیا۔ اس کی نیوٹرل پالیسی کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پاکستان یا بھارت میں ہونے والے کرکٹ میچز یا ورلڈ کپ فوراً دونوں ملکوں کو امارات میں متبادل طور پر قبول ہوتے ہیں۔ جب بھی یہ کرکٹ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنا مقبول ہے، انڈیا میں مقبول ہے، لیکن جب کہ کوئی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کرکٹ ملک کے اندر نہیں کیا جا سکتا، تو جو سب سے قابل قبول جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ دبئی کا گراؤنڈ ہوتا ہے، شارجہ کا گراؤنڈ ہوتا ہے، اور پاکستان میں شارجہ کے میچوں کی بڑی دھوم ہے، دبئی کے میچوں کی بڑی دھوم ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو حوثی باغیوں نے کی طرف سے ان حملوں کا جواز جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ اصل میں یو اے ای کی جو خوشحالی ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تو ایک بزنس ہب ہے، ایون آپ دیکھیں کرکٹ کا بھی ہب بنا ہوا ہے وہ۔ حوثی باغیوں کی طرف سے ان حملوں کا جواز کے طور پر یہ دھمکی سامنے آئی ہے، جس میں غیر ملکیوں کو خصوصاً مخاطب کیا۔ دیکھیں نا، اب یہ انہوں نے مخاطب کر کے انہوں نے دھمکی میں کہا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب یہ غیر محفوظ ہو گیا۔ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے یہ خواہ کے لیے کہ یہ ایک دھمکی دی ہے کہ غیر محفوظ، حالانکہ وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن جواب میں متحدہ عرب امارات کے دوستوں نے امارات کی حمایت کی ہے اور دھمکی کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے سعودی اور اماراتی اتحادیوں کو یقین دلایا اور کہا ہے کہ ان کے دفاع کو مضبوط تر بنانے کے لیے وہ کوشاں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے پہلے حملے کے بعد کہا کہ وہ حوثی باغیوں کو دہشت گرد گروپوں میں دوبارہ شامل کرنے پہ غور کر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اگر وہ ساری دنیا کی جس جگہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی بھی حملہ کرے گا اور ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کی روزگار کو نقصان پہنچائے گا، ان کی خوشحالی کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ دیکھیں نا، پاکستانی کو اربوں ڈالر کی زر مبادلہ آتا ہے، تو اگر حوثی باغی جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پاکستانی اس کے اندر ہلاک بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں براہ راست، بالواسطہ بھی نہیں ہے، براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یقینی بات ہے مذمت ہی کریں گے، اور انہیں حوثی باغیوں کو اس حد تک جانا جو ہے وہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں یمن ایک ملک شمار ہوتا ہے۔ یمن کی یہ صورتحال ہے جس کا زیادہ تر حصہ سعودی عرب کی سرحد سے ملتا ہے، جبکہ اس کے دارالحکومت صنع کا جو فاصلہ ہے ابو ظہبی سے وہ 1500 کلومیٹر۔ اب آپ غور کریں، کہاں ابو ظہبی، کہاں 1500 کلومیٹر دور صنع یعنی یمن۔ حوثی باغیوں نے مزید کہا کہ اگر امارات پر حملوں میں شامل رہا تو ایسی ہی فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنے کا مطلب اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ خلیج اس میں کونسل میں شامل رہا۔ کورونا کے زمانے میں دونوں طرف سے حملوں میں کمی دیکھی گئی، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس سال کے آغاز سے ہی یہ کارروائی دوبارہ زوروں پر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا شاید اس سے براہ راست تعلق ہے۔ حوثی باغی در حقیقت ایک جارحانہ ملیشیا ہے، اور اسے اب تک یعنی الزام ہے سعودی عربیہ کا بھی اور ان کا بھی کہ ایران کی سپورٹ رہی ہے۔ سعودی عرب اور خلیج اتحاد جو ہیں وہ الزام لگاتے رہے کہ ایران حوثی باغیوں کو براہ راست ہتھیار سپلائی کرتا ہے، ان میں ڈرون اور میزائل تک شامل ہیں، یعنی یہ الزام ہے ان کا۔ خلیجی ممالک اپنے تیل کی اہمیت کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے قریبی اتحادی رہے ہیں، اس لیے قطر سے لے کر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں کئی امریکی فوجی اڈے ہیں۔ ان کو وہ علاقے میں اپنی برتری اور دھاک اور فوجی کارروائیوں کے لیے ایک طرف استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی یہ جو ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات، کویت وغیرہ، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اوباما دور سے امریکہ نے کہنا شروع کیا کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے مفادات اب کم ہو گئے ہیں، اور اسی لحاظ سے اس کی دلچسپی بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں بھی عرب کے برابر تیل پیدا ہونے لگا ہے، اسی لیے امریکہ اس علاقے میں اپنا فٹ پرنٹ کم کر رہا ہے، اس کی دلچسپی بھی کم ہو گئی۔ پہلے وہ شام سے گیا، پھر عراق سے، اس کے علاوہ اس کی فوجیوں کی تعداد بھی اب کم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمندر میں موجود اپنے 7 جو فلیٹس ہیں اس سے دنیا میں کہیں بھی مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے ایک طرح سے یہ جو ہیں فلیٹس، یہ جدید فوجی اڈوں کا کام کرتے ہیں۔ ایران سے نیوکلیئر ڈیل کے بعد عرب ممالک کو بڑی شکایات پیدا ہوئی ہیں۔ انہیں یقین ہوا کہ ایران کو اس ڈیل سے علاقے میں برتری حاصل ہوگی۔
سعودی عرب اور پھر ترکی نے اسے روکنے کے لیے پیش قدمی کی، لیکن ٹرمپ کے زمانے میں ایک طرف تو ان دیرینہ عرب حلیفوں سے تعلقات دوبارہ جڑ گئے، لیکن انقلابی تبدیلی یہ آئی کہ امریکی نگرانی میں عرب ملکوں سے اسرائیل کے تعلقات قائم ہونے شروع ہوئے۔ متحدہ عرب امارات وہ پہلی ریاست تھی جس نے ان ملکوں میں پہل کی اور اسرائیل سے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اب تک اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ دبئی کا دورہ کر چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور ٹیکنالوجی اور دفاع سے متعلق بہت اہم معاہدے ہو چکے ہیں۔ ایئر لائنز بھی چل رہی ہیں دونوں کے درمیان۔ اسرائیل کا فٹ پرنٹ سعودی عرب سے مراکش تک گہرا ہوتا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسری طرف حوثی باغیوں کے اہم حلیف ایران کے تعلقات سعودی عرب سے اب نارمل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اعلیٰ ترین سطح پر اہم پیش رفت ہوئی متوقع ہے اور کسی بھی وقت سفارتی تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان قائم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی اور اہم تبدیلی ہوگی اس خطے میں، کیونکہ اب تک جو تھی وہ صورتحال یہ تھی کہ سعودی عرب اور ان کے درمیان جو تھا وہ ایک بڑا غیر معمولی قسم کا کانفلکٹ چل رہا تھا، اور دونوں ممالک کی طرف سے اور جن کو کہ سعودی عربیہ جو تھا وہ عرب مفادات کو ریپرزینٹ کرتا تھا، ادھر ایران تھا، تو یہ ایک قسم کی ایک برتری کی جنگ چل رہی تھی۔ لیکن اب جب یہ کہ دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے اس کی وجہ سے صورتحال میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو قسم کی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک یقیناً یہ چاہیں گے کہ ایران کم از کم پہلے قدم کے طور پہ حوثی باغیوں کو پرامن مذاکرات کی طرف لے آئیں، کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو جو عام سپلائی کیے جاتے ہیں وہ ایران کی طرف سے کیے جاتے ہیں حوثی باغیوں کو، تو وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ یہ چیز وہ سمبل پہ بتائے کہ وہ اب اس کانفلکٹ سے بھی دور ہو رہا ہے اور اس کو بھی حل کرنے آئے۔ یاد رہے کہ شام کے معاملے میں سعودی عرب نے بڑی حد تک ایران کی اسد حکومت کی مخالفت کم کر دی تھی، اور دوسرے وہ حوثی باغیوں کو ہتھیار سپلائی کرنا بند کر دے، خاص کر ڈرون اور میزائل جو دور مار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اگر خلیجی ممالک کے شہر اور تنصیبات اسی طرح حوثی باغیوں کے خطرے میں رہیں اور اسے ایران کی مبینہ حمایت اور وہ جو ہے وہ شامل رہے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسے ہتھیار سپلائی کرتا رہے، تو یہ پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا مذاکرات کا؟ پھر تو وہ ایک طرح سے صورتحال وہ کی وہی رہے گی۔ تو اس لیے یقینی بات ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ یہی چاہے گا ایران سے کہ وہ یہ جو چیز ہے سب ان کی جو حمایت ہے وہ ختم کرتے۔ ان کے درمیان اصل اور فوری تنازع یعنی یمن کا معاملہ تو اسی طرح رہے گا، لیکن یہ سپلائی بند ہو جائے گی تو اس سے ایک سٹاپ گیپ آ جائے گا۔ اسی لیے جیسے جیسے عرب ایران مذاکرات کی کامیابی کی خبریں آ رہی ہیں، غالباً حوثی باغیوں کے لیے آپشن کم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر امریکہ چلا بھی گیا اور وہ کسی فوجی کارروائی سے علاقے میں اجتناب کرتا ہے، تو بھی اسرائیل جیسا طاقتور ملک تو موجود ہے جو عربوں کا نیا دوست بنا ہے، اس کے پاس وہ فوجی صلاحیت موجود ہے جس سے وہ حوثیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ امریکہ نے عربوں کو وہ مہیا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور کہ اسرائیل سے عربوں کی دوستی ہو رہی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن ہے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عربوں کے ساتھ وہ جو دوستی کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اس بنیاد کے اوپر داؤ پہ لگ جائے کہ جی عربوں نے اسرائیل سے دوستی کر لی ہے، تو وہ بھی وہ کوشش کرے گا کہ وہ توازن کرے۔ تہران نے آج تک علاقے کی اپنی ہم خیال ملیشیاؤں اور اس کی ہتھیاروں کی شکل میں مدد تو کی، لیکن براہ راست کبھی اسرائیل سے فوجی تصادم نہیں لیا۔ اسرائیل نے اس کے ایٹمی پلانٹ ننتاز کو 2 مرتبہ ناکارہ بنایا، اس کے ٹاپ ایٹمی سائنٹسٹ کو ہلاک کیا، شام میں اس کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پہ شدید حملے کیے، لیکن پھر بھی اس نے بیانات کے علاوہ کوئی براہ راست قدم جو ہے صورتحال بن گئی ہے، اور ایران کو اسی کے درمیان سے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ تعلقات اسرائیل کے اور عربوں کے ابھی بنے ہیں، اور ایران کی اور اسرائیل کی دشمنی پرانی ہے، اور وہ عربوں سے بھی دوستی کر رہا ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ ایک ٹرائنگل سا بن گیا ہے جس سے اب وہ اسے ایران کو بیلنس کرنا پڑے گا اور عربوں کو بھی بیلنس کرنا پڑے گا۔ ادھر مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والی ایک اور طاقت ترکی بھی سعودی عرب سے دوبارہ تعلقات معمول پر لا رہی ہے، ساتھ ہی صدر ایردوغان نے اسرائیل سے بھی تعلقات معمول پہ لانے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا
کہ وہاں پر انہوں نے ان کا جو پہلا قدم تھا وہ سفیر کی تعیناتی تھی، اور یہ بھی خبر ہے کہ شاید اسرائیل کے صدر جو ہیں وہ استنبول کا یا انقرہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، پورے اس خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس لیے اصل میں در حقیقت یہ عمل جو ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب امریکہ نے یہاں سے ڈپارچر کیا، مغربی ایشیا سے ڈپارچر کیا۔ تو اب یہ سارے اس کے فال آؤٹس ہیں جو کہ مختلف ملکوں کی پالیسیوں میں تبدیلیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی اسرائیل سے عربوں کا تعلقات، پھر اس کے بعد ایران کا نیوکلیئر ڈیل جو کہ دوبارہ قائم ہونے جا رہا ہے، پھر تیسرا ایران کا سعودی عرب سے سفارتی تعلقات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر حوثی حملوں کے کوئی سنگین نتائج نکلنے مشکل ہیں، کیونکہ حوثی باغیوں پر اب سعودی ایران دوستی اور عرب اسرائیل تعلقات کی وجہ سے شدید دباؤ آ چکا ہے۔ حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ حملوں سے یوں لگتا ہے کہ حوثی ملیشیا کی خواہش ہے کہ یمن کے تنازع کا کوئی ایسا حل نکل سکے جس میں ان کا شیئر بھی ہو، اور وہ جو ہیں ان کی اہمیت بھی کسی نہ کسی حد تک برقرار رہے۔ اور یہ اس قسم کے وہ جو حملے کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات پر یا اور سعودی عرب پہ جو ٹرائی کر رہے ہیں، تو ایکچولی وہ اپنی اس اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب تعلقات کے اندر وہ جو ان کا جو کیس ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور ان کی اہمیت بھی بالکل ہی ختم ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا دا چینجنگ ورلڈ سیریز کا ایک اور لیکچر تھا جس کا تعلق متحدہ عرب امارات پر حوثی باغیوں کے حملے سے تھا اور اس کے امپلیکیشنز جو کہ اس علاقے پہ پڑ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔